أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغرك تقلبهم في البلاد صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام بزرگوں اور قابل قدر دینی اور ایمانی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی کا کرم اور احسان کہ مالک نے ہمیں اور آپ کو قرآن مجید کی اس بابرکت مجلس میں جمع فرمایا اور قرآن مجید کے متعلق کچھ عرض کرنے اور سننے کی توفیق مرحمت فرمائی۔ اللہ تعالی ہمارے لیے اس مجلس کو نجات کا ذریعہ بنائے اور مغفرت کا وسیلہ بنائے۔ بار بار میں آپ سے عرض کرتا رہتا ہوں اور پھر عرض کرتا ہوں، کسی بھی دینی مجلس میں جانے سے پہلے اپنے دل کا جائزہ ضرور لیں۔ ہمارے دین میں، مذہب اسلام میں تمام تر اعمال کی بنیاد دین پر ہے۔ کتنا ہی بڑا قیمتی عمل ہو، قابل ثواب ہو، اگر صحیح نیت کے ساتھ نہیں ہے تو اللہ کی نگاہ میں اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ چھوٹا عمل ہو، نیت درست ہو، اللہ کے لیے ہو تو اللہ تبارک و تعالی اسے قبول فرما لیتا ہے۔ اس بات کو احادیث کی روشنی میں اگر تفصیل کے ساتھ بیان کیا جائے تو بڑا لمبا وقت لگے گا۔ مختلف احادیث کو پڑھ کر یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اسلام میں، ہمارے اس دین میں نیت کا معاملہ بالکل جسم میں ریڑھ کی ہڈی کی طرح ہے۔ اتنا زور دیا ہے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اصلاح نیت پر، اپنے آپ کے جائزہ لینے پر، اپنے دل کو ٹٹولنے پر، اور بہت مشکل ہے اور بہت محال ہے۔ کوئی اللہ کا بندہ ہم سے کسی موقع پر یوں کہتا ہے کہ بھائی گناہوں سے توبہ کر لو، اچھی پاک صاف زندگی گزارنے والے بن جاؤ۔ جب ہم جوانی کے زمانے میں ہوتے ہیں تو یہ سوچتے ہیں کہ انشاءاللہ جب وقت آئے گا 60-70 سال کے ہوں گے تو توبہ کر لیں گے۔ اکثر یہ خیال ہمارے ذہن میں رہتا ہے، مگر سچی بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو گناہ سے بچانا عمل تو اللہ کے نزدیک بہت محبوب ہے، بڑا پیارا عمل ہے، مگر سچی بات یہ ہے کہ اس دنیا میں، آج کے اس دور میں، بگڑے ماحول میں اپنے آپ کو گناہ سے بچانا بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ اندازہ کرنے کے لیے ہم میں سے ہر اللہ کا بندہ کسی دن صبح کو اٹھ کر یہ عہد کر لے کہ آج گناہ نہیں کرنا ہے، اور ایک ڈائری پر لکھے اور کوشش کرے کہ آج کے دن میں نے کوئی گناہ تو نہیں کیا۔ سچ عرض کرتا ہوں، اللہ کے گھر میں پسینے چھوٹ جائیں گے، قدم قدم پر توبہ چکنا چور ہوتی ہے۔ صبح نیت کی کہ جھوٹ نہیں بولنا ہے، ٹھیک سے اشراق کا وقت نہیں آتا کہ پتہ چلا 5 دفعہ تو نکل چکا اور بات کی منزل تو الگ رہی۔ جس طرح سے ہم لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ بہت آسان ہے اپنے آپ کو گناہ سے بچانا، اللہ کا فضل اگر شامل حال ہو جائے تو بہت آسان ہے، ورنہ بہت دشوار، بہت مشکل۔ اس کے لیے تو باقاعدہ اپنے آپ کو لگانا پڑتا ہے، گھسنا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے۔ جن چیزوں کو ہم جھوٹ نہیں سمجھتے، اس طرح کی چیزیں بار بار ہماری زندگی میں صبح و شام آتی ہیں، اور وہ چھوٹے چھوٹے اعمال اور وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم سے بڑے گناہ کو کروا لیتی ہیں۔ میں نے ایک دن آپ کے سامنے یہ حدیث شریف پڑھی تھی جس میں حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا، چھوٹا گناہ گناہ کو کھینچ کر لاتا ہے، اسی طرح سے نیکی نیکی کا ذریعہ بنتی۔ اگر آپ نے ایک معمولی درجے کا کوئی گناہ کیا صبح کو، تو اس والے گناہ میں کچھ صلاحیت ہو نہ ہو، مگر یہ ضرور ہے کہ یہ آپ سے بڑا گناہ کرا لے، یہ دوسرے کو لائے گا، یہ تیسرے کو، یہ چوتھے کو، یہ 5ویں کو۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان پکے درجے کا گناہگار بن جاتا ہے،
اور اللہ نے نیکی کے اندر بھی یہی صلاحیت رکھی کہ ایک نیکی دوسرے کو کھینچ کر لاتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح کو بیدار ہوا کرتے تھے تو آپ کی بہت سی دعائیں ہیں، ان دعاؤں میں سے ایک دعا یہ بھی ہے کہ اللہ مجھے اپنے حفاظت میں لے لیجئے۔ بڑی پیاری دعا ہے واقعی۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اللہ کی حفاظت کی ضرورت ہے۔ اللہ مجھے اپنے حفاظت میں لے لیجیے، میں آج کا دن پاک صاف طریقے پر گزارنا چاہتا ہوں، میرے مالک میرے قدموں کی حفاظت فرما۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ میری زبان گڑبڑا جائے، میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ میرے قدم ڈگمگا جائیں، میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ میں اپنے ہاتھ سے کسی پر ظلم کروں یا کوئی اور مجھ پر ظلم کرے۔ یہ وہ دعائیں ہیں جو مستقل حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام پڑھا کرتے۔ ایک موقع پر آپ نے ایک دعا اور فرمائی کہ اللہ اس دن کو میرے لیے اس کا ابتدائی حصہ کامیابی کا ذریعہ بنا دیجئے، درمیانی حصہ اچھا بنا دیجئے، اور دن کا آخری حصہ میرے لیے ذریعہ نجات بنا۔ اپنے بلبوتے پر یہ سوچنا کہ اگر میں اپنے آپ کا خیال کروں گا اور میں اپنے آپ کو بچا کر لے جاؤں گا، میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، تقریباً 52 سال کی عمر ہونے کو جا رہی ہے، ابھی تک تو اپنے آپ کو بچا نہیں پائے، کل کی کیا ذمہ داری۔ آج اعصاب مضبوط ہیں، کل پرسوں اس سے بھی مضبوط تھے۔ جس زمانے میں ڈیفینس کی پوری طاقت تھی اس زمانے میں تو گناہ سے بچا نہیں سکے، جس زمانے میں پلک لٹک چکے ہوں گے اور ہمارے قبضے میں بھی ٹھیک سے نہیں ہوں گے، اس زمانے میں آنکھوں کی کیا گارنٹی ہے۔ یہ تو شیطان کا ایک دھوکہ ہے، یعدہم ویمنیہم، یہ پٹیاں پڑھاتا ہے، مسئلے کو آگے بڑھاتا ہے، نہیں ابھی آگے چلو، معاملہ آگے چل کر درست ہو جائے۔ یہ بڑی خطرناک علامت ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ سب سے بڑا مسئلہ بنیادی طور پر نیت کا ہے۔ کسی اللہ کے بندے کو کھانا کھلایا تو، اپنے بچوں کے ساتھ معاملہ کیا تو، کسی موقع پر حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے معلوم کیا کہ تصوف کیا ہے، بہت عجیب و غریب جملہ، بہت چھوٹا جملہ، کہا کہ ہر کام کو اللہ کے لیے کرنے والے بن جاؤ، خلاصہ تصوف ہے، ختم۔ اللہ کے لیے کام کو رک جانا گناہ کے کام سے، اور اللہ کے لیے کام کو کرنا، بس تصوف آ گیا۔ اپنے گھر والوں سے ملاقات، بیوی بچوں سے ملاقات، دوست احباب سے ملاقات، آنا جانا، تجارت، کھانا پینا، دنیا کی دوڑ دھوپ، صرف ایک بات ذہن میں ایک لمحے کو آ جائے کہ میرے مالک میں یہ کام آپ کے لیے کر رہا ہوں، بس زمین آسمان کا فرق ہو جاتا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ زندگی سراپا نور بن جاتی۔ میں نے یہ بات اس لیے کی تاکہ میں بھی اپنی نیت کا جائزہ لوں اور آپ بھی اپنی نیت کا جائزہ لیں۔ قرآن مجید کی جس سورت کی یہ آیات پڑھی گئیں، یہ سورہ مؤمن ہے 24ویں پارے میں۔ ہمارے اس سلسلہ درس میں سورہ مائدہ چل رہی تھی، کئی سال کے بعد جا کر پچھلے ہفتے بحمداللہ وہ پوری ہوئی۔ قرآن کیا پورا ہوگا، اس کے معانی کیا ختم ہوں گے، بلکہ یوں عرض کیا جائے اس کو پڑھ کر ہم لوگوں نے ایک اعتبار سے مکمل طریقے پر پڑھ لیا۔ جو کچھ اس میں فرمایا گیا اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ رمضان المبارک میں غالباً 2-3 جمعے باقی ہیں اور یہ سلسلہ درمیان میں بند ہو جاتا ہے۔ میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ اگر میں اگلی سورت شروع کرتا ہوں تو کچھ بچے اس سال لکھنؤ چلے جائیں گے، کچھ بچے باقی ہوں گے یہاں پر، لہذا عید کے بعد کوئی نئی سورت انشاءاللہ شروع ہوگی۔ لیکن ان 2-3 ہفتوں کے اندر مختلف مقامات سے قرآن مجید کی آیات کا انتخاب کر لیا جائے اور ہمارے اور آپ کے سامنے وہ چیزیں آ جائیں اور اس سے ہم اپنے دلوں کو بنا لیں۔ قرآن مجید میں بعض صورتیں حامین کے لفظ سے شروع ہوتی ہیں، اسی طرح سے یہ والی صورت بھی شروع ہوئی۔ تقریباً 7 صورتیں ہیں ایسی جو حامین ہے اور مین سے شروع ہوتی ہیں۔ عربی زبان میں ان کو حوامیم کہا جاتا ہے، مجموعہ، اور ان سب کے تقریباً معانی اور اندرون خانہ جو اس کی تشریح اور تفصیل ہے وہ ایک سی ہے۔ گویا کہ رب العالمین نے اس کے اندر خاص طور پر توحید کو بیان فرمایا۔ اس میں رد شرک ہے، اللہ کی ذات کا اقرار ہے، شرک کا انکار ہے، دنیا کے باطل نظام کا انکار ہے، رب العالمین کی صفات کا اقرار ہے۔ یہ ان صورتوں کا خلاصہ ہے۔ اس موقع پر جو سورت کی یہ آیت یا چند آیات جو آپ کے سامنے ابھی پڑھی گئی، وہ اس لیے اس میں مجھے اور آپ کو ایک خاص توجہ دلائی۔
بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کی تو ہر آیت عظمت والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، مگر رب العالمین نے بعض آیات کو بعض آیات پر عجیب و غریب فوقیت اور فضیلت دی۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قل هو اللہ احد 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ اگر کسی اللہ کے بندے نے 3 مرتبہ اس سورت کو پڑھ لیا، گویا کہ ثواب کے اعتبار سے اس نے قرآن مجید کے 1 مرتبہ پورا ختم کرنے کا ثواب لیا۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کوئی اللہ کا بندہ تلاوت بند کر دے اور روزانہ 3 مرتبہ اس کو پڑھ لیا کرے۔ یہ ترغیب اور تشویق شوق کی باتیں ہوتی ہیں، یہ نہیں کہا جاتا کہ پورے قرآن کو چھوڑ کر اس طریقے پر عمل شروع کر دیا جائے۔ اور وہ دل صحیح معنی میں بڑے ویران ہوتے ہیں جن کو قرآن مجید کی توفیق نہیں ملتی اور بار بار تلاوت کرنے کا موقع نہیں ملتا۔ آپ سوچیں ہماری اور آپ کی زندگی میں قرآن مجید اگر ہمارے پاس نہ ہو تو پھر کیا چیز ہے؟ یہ بھی کوئی زندگی ہوئی جس میں قرآن مجید کی تلاوت نہ ہو؟ میں اور آپ زندگی کے جس مرحلے میں انسان کو سوچنا چاہیے، رب العالمین نے اپنے کلام میں عجیب و غریب لذت رکھی۔ 2 چیزیں، ایک ہے قرآن مجید کی نفس تلاوت، ایک ہے قرآن مجید کو عظمت کے ساتھ پڑھنا، احترام کے ساتھ پڑھنا، یہ سوچ کر کہ یہ رب کائنات کا کلام ہے۔ کچھ دیر ذرا اپنے آپ کو سوچنا پڑتا ہے، جس کو نیت کا استحضار کہتے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیں، ایسا لگتا ہے کہ ایک سکینت دل کے اوپر آ رہی ہے، اور یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں کسی خاص اللہ کے بندے کو نصیب ہو۔ اگر واقعتاً ادب اور احترام اور صحیح طریقے پر تلاوت کی جائے، اس کا کچھ نہ کچھ حصہ ہر اللہ کے بندے کے دل کو نصیب ہو جاتا ہے۔ کوئی اللہ کا بندہ محنت کر کر دیکھ لے، ایک عجیب و غریب مزہ آتا ہے جب قرآن مجید کو بند کرے گا تو ایسا لگے گا کہ واقعتاً کوئی سکون کی چیز مجھے ملی، کہ دل کے اندر لگتا ہے کہ انرجی اور قوت کہیں سے آ گئی اور میں نے کسی کے کلام کو پڑھ کر اپنے آپ کو تازہ کر لیا۔ اور جو اللہ کے بندے ایسے ہیں وہ تو عجیب و غریب ہی ہوتے ہیں جنہوں نے واقعتاً اپنے آپ کو بنا لیا۔ حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے۔ کسی موقع پر کسی نے پوچھا کہ حضرت جب قرآن مجید کی آپ تلاوت فرماتے تو کیسا لگتا ہے؟ کہتے ہیں ایسا لگتا ہے جیسے اللہ میرے دل میں آ کے بیٹھ گیا ہے۔ اپنے اپنے مقام ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے کہ پارے کا پورا کرنا، یہ معاملہ بالکل غلط ہے دنیا میں۔ رمضان المبارک میں دیکھتا ہوں بعض اللہ کے بندے آئیں گے وہ بالکل تیزی کے ساتھ، 1 2 3 4 کہ جی 8 ختم ہو گئے، 5۔ مسئلہ ختم کا نہیں ہے، آپ کا بھلے سے 2 ختم بھی نہ ہو، آپ کا 1 ختم بھی نہ ہو، قرآن مجید کی عظمت اور احترام کے ساتھ 1 مرتبہ پڑھنا ان 8 ختموں سے بہتر ہے جو جلدی جلدی پڑھے کر۔ مسئلہ تو اللہ کی ذات سے تعلق کا ہے، اور قرآن مجید کے ذریعے بندے کو رب العالمین کا وصل و تعلق محبت نصیب ہوتی ہے۔ اگر وہ کیفیت 8 میں ہو رہی تو ذہن نصیب، اور کسی اللہ کے بندے کو صحیح طریقے پر 1 مرتبہ پڑھنے میں ہو جائے تو بہت شاندار۔ بہرحال میں نے عرض کیا کہ اسی طرح سے قرآن مجید کی یہ صورت بھی بہت اہمیت کی حامل ہے۔ ارشاد فرمایا تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، یہ اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے اتاری ہوئی کتاب ہے جو زبردست بھی ہے اور علیم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے میں مکہ مکرمہ میں تھے، اس زمانے میں آپ کے اوپر یہ آیات نازل ہوئیں، اور قرآن مجید اشاروں کی زبان بولتا ہے، اور قرآن یہ چاہتا ہے کہ جو اللہ کے بندے سمجھنے والے ہیں وہ مسئلے کو سمجھ لیں، اور جو اللہ کے بندے ایسے ہیں جو بد توفیق ہیں، جو سمجھنا نہیں چاہتے، جو کھلواڑ کرتے ہیں، اللہ بھی نہیں چاہتا کہ یہ سنیں، بلکہ قرآن مجید ان کے سروں کے اوپر سے گزر جائے، جاؤ تم اس لائق نہیں۔ جیسے ہمارے دروازے پر کبھی کوئی فقیر آتا ہے نا اور کہتا ہے کہ کھانا دے دیجیے، تو آپ اس سے کہتے ہیں کہ کھانا تو ہے مگر کٹورے کو دھو کر لاؤ، ہم تمہیں کھانا دے دیں۔ رب العالمین کا معاملہ بھی یہی ہے، اس کی رحمتوں کا نزول، انوارات کا نزول اسی دل پر ہوتا ہے جو اپنے آپ کو لینے کا ارادہ کرے، ورنہ تو قرآن مجید یہ کہتا ہے انلزمکموہا وانتم لہا کارہون، ہم تمہارے اوپر زبردستی قرآن کو چپکا دیں، تم منہ موڑ کر چلے جا رہے ہو۔ نعوذ باللہ، کوئی زبردستی کا اتارا ہوا، کوئی ڈاکیے کا لایا ہوا خط تو نہیں ہے، کوئی پڑھا اور نہ پڑھا اور اٹھا کر الماری کے اندر رکھ دیا۔ رب العالمین فرماتا ہے یہ ہمارا اتارا ہوا کلام۔ ارشاد فرمایا تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، اس اللہ کی جانب سے جو زبردست ہے، جو علیم ہے۔ ایک وقت میں قرآن مجید نے اللہ کی 2 صفتوں کا حوالہ دیا، اور جس ماحول میں قرآن مجید کی یہ آیت اتری ذرا سوچیں، اللہ کے رسول علیہ السلام کی مخالفت ہے، آپ کو پریشان کیا جا رہا ہے،
آپ سے کٹ حجتی ہے، بحثیں ہیں، عذاب کب آئے گا، کہاں سے آئے گا، تمہارے سچے ہونے کی دلیل کیا ہے، یہ وحی تم اپنی جانب سے بنا کر لاتے ہو، جس دن کچھ تیار ہو جاتا ہے مال مسالہ اس دن آ کر پیش کرتے ہو اور کہتے ہو کہ فرشتے نے آ کر میرے دل پر اتار کر چلا گیا۔ یہ جو 50 قسم کے سوالات ہیں رب العالمین ان میں سے کسی کا جواب نہیں دیتا، ایک جملہ فرمایا، اس اللہ کی اتاری ہوئی کتاب جو زبردست بھی اور علیم بھی، سب کچھ کہہ دیا 2 آیتوں میں۔ علیم کا مطلب یہ ہے کہ یہ مشرکین مکہ تمہارے جانب چاروں بیٹھ کر اور ہر موقع پر تم سے متعلق جتنی باتیں کر رہے ہیں رب العالمین اپنے نبی کو تسلی دیتا ہے، پریشان مت ہونا، ہر ایک کا ریکارڈ ہمارے پاس موجود ہے، ہمیں خوب پتا ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ ایک اور عزیز کا حوالہ دے کر یہ فرمائے کہ رب العالمین زبردست ہے، قدرت والا ہے، ان میں سے ایک بھی اللہ کی قدرت سے باہر نہیں۔ کسی انسان کو اگر کسی موقع پر ٹچ نہ کیا جائے، نہ لیا جائے، پکڑ نہ آئے اس کی، تو وہ یہ سمجھنے لگتا ہے کہ غالباً میں کھلے میدان میں ہوں اور کسی کی طاقت کا پنجہ میرے اوپر نہیں۔ رب العالمین فرماتا عزیز ہے تم کسی وقت بھی اللہ کی طاقت سے باہر نہیں، تم اللہ کی قدرت سے باہر نہیں ہو، ہر وقت اللہ کی قدرت میں گھرے ہوئے ہو۔ ارشاد فرمایا تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ قرآن مجید بڑی پیاری کتاب ہے، بڑی باتیں ذہن میں آتی ہیں، سوچتا ہوں طلبہ کا امتحان قریب ہے۔ رب العالمین کسی موقع پر بھی پورے کلام پاک کو پڑھ کر چلے جائیں، یہ نہیں چاہتا کہ میں اپنے بندوں کو عذاب دے دوں۔ بڑی پیاری کتاب ہے، جتنا قرآن کے اندر بندوں کو بلایا جاتا ہے ذرا ہم سے قریب تو ہو جاؤ، سوچو تو صحیح اللہ کے بندوں، یعنی جیسے ہم اور آپ اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ فلاں نے فلاں کو اشارہ کر دیا، فلاں نے فلاں کو پاس دے دیا۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک موقع پر کسی جگہ آئے اور کو لا کر باندھ دیا گیا تھا آپ کے زمانے میں، اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے اس بندی کو یہ امید تھی کہ آپ مجھے معاف کر دیں گے۔ اس بندی نے کہا اللہ کے رسول ہمارے ساتھ عافیت اور خیریت کا معاملہ کیجئے، آپ آگے چلے گئے۔ پھر دوبارہ کہا اس اللہ کی بندی نے، پھر آپ تھوڑا سا بڑھ گئے، پیچھے کوئی صحابی آ رہے تھے، انہوں نے اس لڑکی سے اشارہ کیا پھر کہو ان سے۔ مطالبہ کرنے والی لڑکی ہے، حالت کفر میں ہے، حالت شرک میں، اور رحمت للعالمین سے مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا کہ ان صحابی نے کیوں اشارہ کیا کہ تم دوبارہ مطالبہ کرو؟ پیچھے والے جانتے تھے کہ کیا مزاج ہے، وہ کسی کو زبردستی پکڑا نہیں کرتے، انہیں مارنے میں مزہ نہیں آتا۔ رحمت للعالمین ہے، سراپا رحمت ہیں، ایسا لگتا ہے کہ یہ تو خود اپنی رحمت کے آگے مجبور ہیں۔ اس اللہ کی بندی نے پھر کہا، آپ نے فرمایا کہ چھوڑ دیا جائے۔ بالکل یہی معاملہ رب العالمین کا لاکھوں کھربوں گنا پڑھ کر کہ رب العالمین اپنے بندوں کو پاس دیتا ہے۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کبھی کبھی کہنے کا طریقہ تم میری جانب آؤ، مغفرت طلب کرو، نیک کام کرو، یہ بھی بات کہنے کا ایک اسلوب ہوتا ہے، کسی موقع پر اس انداز میں بات کہی جاتی ہے۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ رب العالمین یہ تو نہیں کہتا آؤ، مگر اپنی ذات کے تعارف کے لیے، سمجھانے کے لیے کہتا ہے غافر الذنب وقابل التوب، اس اللہ کا اتارا ہوا ہے جو گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ سبحان تیری قدرت، کتنا پیارا کلام ہے۔ مشرکین مکہ سے کہا جا رہا غافر الذنب، وہ گناہوں کا معاف کرنے والا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے ہاتھ پر جتنے لوگ اسلام میں داخل ہوئے ان سے سارے کو گناہ معاف ہو گئے۔ قرآن مجید کا بیان ہے اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ اس لیے کہا جاتا کہ اسلام، تنہا اسلام انسان کی زندگی کے پرانے سارے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے کہ مسئلہ بالکل ختم ہو گیا۔ آگے نئی کھیتی کرو، نئی زندگی کو آباد کرو، پھر دیکھو کہ زندگی کتنی شاندار گزرے گی۔ فرمایا غافر ذنبی، گناہوں کا معاف کرنے والا ہے۔ کتنے شاندار طریقے پر پیار کے انداز سے اشارے میں نہ کہہ کر یہ تو نہیں کہا کہ آؤ گے تو معاف کریں گے، یہ اس اللہ کا اتارا ہوا ہے جو گناہوں کا معاف کرنے والا اور توبہ کا قبول کرنے والا۔ جن لوگوں سے بات کہی جا رہی ہے نا وہ عربی زبان کے ماہر تھے۔ عربی زبان کے پیچو خم ہم اور آپ نہیں جانتے، بڑے اشاروں میں کہہ دی جاتی ہے، جیسا ہم اور آپ اپنی اردو زبان کے اندر کتنی مرتبہ اشاروں میں کچھ کہہ کے چلے جاتے ہیں۔ عجیب و غریب جملے ہوتے ہیں ہماری زبان کے اندر، دوسرے آدمی کو معلوم بھی نہیں ہوتا، ہم اور آپ اشاروں میں پوری بات کہہ دیتے ہیں۔ عربی زبان تو بات کو ادا کرنے کے اعتبار سے دنیا میں اس سے افضل کوئی زبان نہیں۔ اتنی شاندار زبان۔ ایک موقع پر ایک وزیر نے اس زمانے کے بادشاہ کی تعریف کی، تعریف کے بھی ایسے پل باندھے کہ ہمارے اردو کے شاعر تو آگے پھاڑ کر رہ جاتے ہیں۔ وہ آتا ہے اور بہت سے شعر کہتا ہے، اور ایک جملہ اس میں یہ ہے کأنک بحر والملوک جداول، یہ ہے عربی زبان۔
بادشاہ کی تعریف کر کے کہتا کہ آپ تو سمندر ہیں اور دنیا کے اندر جتنے بھی ندیاں اور نالے ہیں یہ سارے کے سارے لوگ تو آپ سے نکلی ہوئی نہریں ہیں۔ آپ سوچیں کہ اس سے بڑا کوئی مبالغہ بھی ہوگا کہ آپ تو سخاوت میں سمندر ہیں، اور ساری دنیا کے لوگ جو سخاوت کر رہے ہیں وہ تو آپ کے مقابلے میں نالیاں ہیں، ان کی حیثیت کیا ہے؟ یہ ہے عربی زبان۔ ایک موقع پر اپنے زمانے کے خطیب کو بلایا گیا، اس سے کہا گیا کہ سنا کہ تم بہت شاندار تقریر کرتے ہو، کہ جی کرتا ہوں۔ حضرت امیر معاویہ کا دور تھا، کہا ذرا تقریر کرو، کہا ایسے نہیں کرتا، میرا عصا لے کر آئیے، جو میری پوشاک ہے وہ پہنائیے، صحیح طریقے پر کھڑا کیجیے، پھر شروع کرتا ہوں۔ لایا گیا، پہنایا گیا، کھڑا کیا گیا، 3 گھنٹے بات کی، اور مورخین کہتے ہیں کہ پوری تقریر میں کوئی لفظ دوبارہ استعمال نہیں ہوا، پوری تقریر میں کوئی لفظ، ایک لفظ دوبارہ استعمال نہیں ہوا۔ بلندی دیکھیں آپ علم کی۔ اور جب روکا گیا تو کہا کہ خدا کی قسم اگر تم منع نہ کرتے تو صبح تک ایسے ہی کرتا اور ایک جملہ بھی کبھی دوبارہ استعمال نہ کرتا۔ عربوں کی زبان، ساری دنیا کی زبانیں تو اس کے مقابلے میں ایسے ہیں جیسے ہاتھی کے مقابلے میں ہاتھی کی دم، کچھ بھی نہیں۔ عجیب و غریب طریقے پر قرآن مجید اشارہ کرتا ہے، غافر الذنب وقابل التوب، اللہ گناہوں کا معاف کرنے والا اور توبہ قبول کرنے والا۔ کتنے پیارے انداز میں بندوں سے کہہ دیا گیا تم نے کتنے گناہ کیے، گندا کر لیا، سڑا لیا، نبی کو پریشان کیا، صحابہ کو گھسیٹا، مارا، پیٹا، گناہوں سے اپنی کمر کو لاد لیا۔ غافر الذنب اس اللہ کی اتاری ہوئی کتاب ہے جو تمہارے گناہ معاف کرنے پر قادر ہے، آنا چاہو تو آ جاؤ، دروازہ بند۔ بڑا شاندار انداز ہے قرآن کا، غافر الذنب وقابل التوب۔ ایک چیز درمیان میں رک کر اور سوچ لیں، ایک ہے گناہوں کا معاف کرنا اور ایک ہے توبہ کا قبول کرنا۔ دونوں باتیں تقریباً ایک ہے، جب گناہ معاف ہو گئے توبہ قبول ہو گئے، توبہ قبول ہو گئے تو گناہ معاف ہو گئے۔ ہم سمجھتے ہیں دونوں چیزیں ایک ہیں، نہیں، بڑا فرق ہے۔ گناہ کی معافی ہے کہ اگر کسی انسان نے چوری کی، حرام کاری کی، غیبت کی، کوئی کام کیا، رب العالمین فرمایا کہ جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا، یہ تو گناہ کی معافی ہے۔ لیکن رجسٹر سے وہ عمل مٹا نہیں، وہ رجسٹر میں لکھا ہوا ہے اعمال نامے کے اندر، یہ حرام کاری کر کے، چوری کر کے، زناکاری کر کے یا کچھ کر کے آئے، رب العالمین نے معاف کر دیا، اس کو کہتے ہیں مغفرت، کہ اس گناہ پر ہم تمہاری پکڑ نہیں کریں گے مگر اعمال نامے کے اندر وہ گناہ لکھا ہوا ہے۔ اور توبہ کسے کہتے ہیں کہ اللہ معاف کر دے اور اعمال نامے سے اس کو مٹا دیتا ہے، جاؤ۔ کتنا خطرناک موقع ہوگا کسی اللہ کے بندے کے لیے، اس کے سامنے اعمال نامہ آ جائے، باپ بھی کھڑے ہیں، پیر صاحب بھی کھڑے ہیں، امام بھی کھڑے ہیں، علماء کھڑے ہیں، ائمہ کھڑے ہیں، مقتدی کھڑے ہیں، مقتدیوں کے سامنے علماء کا حال، علماء کے سامنے پبلک کا حال کیا ہوگا جب لکھا ہوا رجسٹر میں ہوگا کہ تم دن میں یہ باتیں کرتے تھے اور رات کے اندھیریوں میں تمہارے اعمال نامے اس سے بھرے ہوئے ہیں۔ آپ سوچیں، اس لیے تو حدیث شریف ماتا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے تھے کہ اے اللہ میرے اعمال نامے کو صاف کر دیجیے۔ حدیث شریف میں آتا ہے اگر کبھی کسی بندے سے کوئی گناہ ہو جائے اور کوئی اللہ کا بندہ رب العالمین کی جانب متوجہ ہو جائے اور فوراً اسے گناہ کا احساس ہو جائے، اس کا سب سے اچھا طریقہ یہ کہ اس گناہ کے بعد ایک نیکی کر لو، اللہ اس والے گناہ کو اس نیکی کی وجہ سے مٹا دے گا۔ یہ نہیں کہا جا رہا کہ معاف کر دے گا، یہ نہیں کہ راضی ہو جائے گا کہ رب العالمین بالکل مٹا دے گا، جس کو ہمارا آپ کہتے ہیں کہ زحمت تھبا لگ گیا کہ اس طریقے پر اس کو دور کرو، مٹا، گویا کہ کیا ہی نہیں ہے کبھی۔ رب العالمین تو بندے کے ساتھ ایسا معاملہ کرنے کو تیار۔ مقصود یہ ہے، ورنہ سب کچھ ہوگا تو لوگ کیا کہیں گے میدان کے اندر، یہ تم کیا کر کے آئے ہو۔ غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول، فرمایا رب العالمین سزا کے اعتبار سے بہت زبردست ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات بیان ہو رہی ہیں، اس اللہ کی طرف سے اتری ہوئی کتاب ہے جو عزیز ہے، علیم ہے، معاف کرنے والا، گناہوں کا توبہ کا قبول کرنے والا اور زبردست سزا والا۔ ایک وقت میں دونوں پہلو، رحمت کی امید، امیدوں کو جگانا، امید کے سوت کو کھولنا، آرزوؤں کو بھڑکانا، امیدوں کی آنکھوں کو کھولنا، اور اسی وقت میں دنیا کے ناہنجاروں، بدماشوں اور پریشان کرنے والے باغیوں سے کہا جا رہا ہے یہ مت سمجھنا کہ اللہ کی قدرت سے باہر ہو۔ عجیب و غریب معاملہ ہے واقعی قرآن مجید کا، ایک ہی وقت میں دو باتوں کو لے کر چلتا ہے۔ آپ دیکھ لو، ایک ہی لائن، ایک چھوٹی سی آیت، اور اس میں رب العالمین کی دونوں باتوں کا اظہار، دونوں صفتوں۔ فرمایا شدید العقاب، بہت خطرناک پکڑ والا ہے، ذی الطول، بڑی نوازش والا، اور اس کے بعد فرمایا لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، خدا کی قسم اس کے سوا کوئی معبود۔
2-3 طرح کی چیزیں توحید کے متعلق یاد رکھیں۔ توحید کہتے ہیں اللہ کو ایک قرار دینا، انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر، اندرونی طور پر اور خارجی طور پر، ہر موقع پر رب العالمین کی ذات کو یکتا قرار دینا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان مٹی کے پتلے کے سامنے اگر جھک جائے تو لوگ کہتے ہیں کہ صنم، یہ صنم کا پجاری ہے، بتوں کا پجاری ہے، لیکن رب العالمین ایک بت کا اور ہمیں اور آپ کو پتہ دیتا ہے، ایک بت اور بھی ہے۔ لکشمی کی پوجا ہوتی ہے دنیا کے اندر، ایک باقاعدہ اس کی مورتی بنا لی گئی کہ اس طریقے پر اس کی پوجا ہوگی، لیکن اگر پیسوں کی شکل میں کوئی انسان مادہ پرست بن جائے اور ہم وقت اپنے آپ کو دولت کی ریل پیل میں سارا تصور، سارا خیال، سارا مرکز، تمام تک توجہات اس کی طرف ہو جائیں، اس کا مطلب یہ نکلا کہ اپنے دل کے خانے میں کوئی نہ کوئی درجہ اس نے بالکل ایسا جیسے مال کو معبود بنا رکھا ہے، اور یہ تو بڑا خطرناک ہے۔ اس لیے تو فرمایا ایک موقع پر قرآن مجید میں ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، اے پیغمبر کیا آپ جانتے ہیں اس انسان کو جس نے اپنی خواہش کو بنا رکھا ہے کہ ہم بھی کچھ ہیں۔ ایک اللہ والے نے کسی کو خلافت دی، کسی بزرگ نے کہا جائیے، وہ مرید جب جانے لگے تو کہا حضور آخری وقت میں کوئی نصیحت کر دیجئے۔ کہا ٹھیک ہے، نصیحت یہ ہے جائیے اور اللہ بننے کی کوشش نہ کیجیے گا۔ اس بیچارے کی تو آنکھیں پھٹ گئیں، 20-30 سال تو یہاں پر پاپڑ بیلے، تربیت کی، تزکیہ کیا، گناہوں سے بچایا، اور حضرت آخری وقت میں اگر امید تھی کہ یہ فرمائیں گے کیا بھائی جاؤ ٹھیک طریقے پر کام کرنا ہے، جو سیکھا ہے سکھانا ہے، اپنی زندگی کو لگا دو، کہا کہ نہیں، اللہ میاں بننے کی کوشش مت کرنا۔ کھڑا ہو گیا بیچارہ، کہنے لگا کیا معاملہ ہے؟ کہا حضرت سمجھا نہیں۔ ٹھیک ہے، کہا کہ جس موقع پر تم اپنے گھر میں جاؤ گے اور کبھی لڑائی ہوگی اپنی بیوی سے یہ کہو گے یہ میرا گھر ہے، یہاں تو ہماری چلے گی، بولے یہی تو اللہ میاں بننا ہے، اسی کو تو کہتے ہیں اپنے آپ کو سب کچھ سمجھنا۔ اگر یہ کہتے کہ اسلام کی چلے گی، اللہ کی چلے گی، دین کی چلے گی، قرآن کی چلے گی، سچائی کی چلے گی، دنیا میں عدالت کی چلے گی، تو بات ٹھیک ہے، نہیں میرا گھر ہے یہاں تو ہماری چلے گی، کہا یہ تو خدائی کی شرکت کہلاتی۔ ہم لوگوں کا مسئلہ یہ کہ جب تک باقاعدہ بت کی پوجا نہ ہو جائے اس وقت ہم شرکوں کو شرک نہیں سمجھتے، مگر قرآن مجید ایک ایسا شرک بیان کرتا ہے اتنا باریک جو انسان کے بال سے بھی زیادہ باریک، جو نظر بھی نہیں آتا، اور وہ قرآن مجید کا بیان ہے۔ یعنی قرآن مجید کے تھرمامیٹر نے، قرآن مجید کے آلے نے اس کو پکڑا اور دنیا کی کوئی مشین نہیں پکڑ سکتی۔ فرمایا وما یؤمن باللہ الا وہم مشرکون، ایسے بھی ہزاروں لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کے باوجود حالت شرک میں ہیں، اللہ پر ایمان کا دعویٰ بھی ہے اور حالت شرک میں۔ رب العالمین کی محبت جیسی ہونی چاہیے، کسی کو ذرہ برابر شامل کر لیں، یہ کیا ہے کہ رب العالمین کی ذات میں شرک، اس کے صفات میں شرک ہے۔ تنہا محبت، اس کی بلندی، اس کی عظمت، اس کا خیال، اس کا جمال، اس کا جلال، سب کچھ اس کو جاننا، اور اس میں اگر کسی درجے میں اپنے آپ کو شامل کر لیا تو گویا کہ ایک اللہ کے بندے نے اسی درجے میں اپنے آپ کو شرک کے میدان میں ڈال دیا۔ بڑی باریک راہ ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر ایک صحابی سے فرمایا، بہت سی نصیحتیں کرتے ہوئے کہا کبھی اللہ کے علاوہ کسی سے سوال مت کرنا، سوال تو اللہ سے کرنا چاہیے۔ کہتے ہیں اللہ کے رسول وعدہ کرتا ہوں کبھی نہیں کروں۔ آپ دنیا سے تشریف لے گئے، ان صحابے کی زندگی میں اللہ نے برکت دی، ایک موقع پر اپنے شاگردوں کے ساتھ سفر کر رہے تھے، چلے جا رہے تھے، اچانک ہاتھ میں سے کوڑا گر گیا، اپنے اونٹ کو بیٹھایا اور اس کے بعد کوڑے کو اٹھایا اور اس کے بعد اونٹ پر بیٹھ گئے، اس کے بعد چل دیے۔ کسی شاگرد باسعادت نے آ کر یہ کہا حضور ہم سے کہہ دیا ہوتا، آپ اپنے وقت کے عظیم محدث، ہم اٹھا کر دیتے۔ کہتے میرے حبیب نے مجھ سے فرمایا تھا کبھی کسی سے سوال مت کرنا، مجھے ڈر لگتا ہے کہ یہ والا سوال کہیں وہ والا سوال نہ ہو جائے۔ معمولی درجے کی چیز ہے صرف، مگر اس کو بھی انسانوں نے یہ سمجھا ہے۔ ارشاد فرمایا غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذو الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا فلا یغررک تقلبهم فی البلاد۔ اللہ کی آیات میں یہ کافر جو کچھ جھگڑا کر رہے ہیں اس زمانے میں، فرمایا فلا یغررک تقلبهم فی البلاد، دنیا میں ٹہلنا، دنیا میں دندنانا، دنیا میں آنا جانا، دنیا کا عروج، دنیا کی ترقی، یہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ پیغمبر سے فرما رہا ہے یہ چیزیں آپ کو پریشان نہ کریں، ان کی کٹ حجتی، ان کی یہ بحث آپ کو پریشان نہ کرے۔ عجیب و غریب بندہ، اگر کسی اللہ کے بندے کو کامل درجے کی توحید ملی ہوئی ہو، وہی اللہ کا بندہ قرآن مجید کی آیات کو سمجھ سکتا ہے۔ ہم لوگ تو قرآن مجید کی آیات کو سمجھنا مشکل ہے،
اس زمانے میں کیا ہو رہا ہے کہ دنیا تمام تر ترقیوں پر ایسی ترقی شاید دنیا نے اس سے پہلے سنو بھی نہیں ہو، اور اس زمانے کا باطل اتنے خطرناک آلات سے لیس ہو کر آیا ہے، اتنی مضبوطی کے ساتھ میدان میں آیا، خدا کی قسم اگر یقین کامل نہیں ہوا تو انسان حالت شرک میں دنیا سے جائے گا، ڈر جاتا ہے، اور اتنی کمزوری کی باتیں کرتا ہے اس زمانے کے اندر. ارے بھائی سمجھو، ہاں ٹھیک ہے، بس دین ہے، برحق ہے، نماز روزہ کرتے رہو، زیادہ بولنے کی بات نہیں. لڑنے کی تعلیم نہیں دی جا رہی ہے، مگر ساتھ میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اللہ کی ذات اور صفات میں اتنا سا بھی کچھ. فلا یغرک تقلبہم فی الارض، اے نبی ان کی دنیا میں دوڑ دھوپ آپ کو پریشان نہ کر دے. گویا کہ باطل میں کبھی کبھی یہ طاقت آ جاتی ہے کہ اس کو دیکھ کر انسان کی آنکھیں پھٹ جاتی ہیں، جسے ہم اردو زبان میں کہتے ہیں کہ انسان کی آنکھیں خیرہ ہو گئیں کہ بھئی کیا ہوگا، اب دنیا کیسے چلے گی، اب آگے کیسے چلیں گے، کیسے مسجدیں باقی رہیں گی، کیسے مدرسے باقی رہیں گے، کیسے دین باقی رہے گا، کیسے اسلامی دین باقی رہے گا. میں اپنے ہاں دیکھتا ہوں بہت سے لوگوں سے اگر کبھی لڑکیوں کے مسئلے پر، ان کے لباس پر بات آ جائے کہ اللہ کے بندے لباس کو نیچا کراؤ، با حیا بناؤ، سب کو ٹھیک ٹھاک کرو، کیسے باتیں کرتے ہو؟ کہتے مولانا اس دور میں، اس زمانے میں لباس کی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں اس زمانے میں، نمازوں کے لالے پڑے، آپ لباس کی باتیں کر رہے ہیں. اور آپ کو یقین آئے گا، میں کتنی مرتبہ کہہ چکا ہوں، لندن کے اندر، کینیڈا کے اندر، امریکہ کے اندر آج ایک نہیں لاکھوں مسلمان ہوئے ہیں جو ہم سے زیادہ لاکھ جگہ بہتر شاندار شرعی لباس پہن کر وہاں کی سڑکوں پر، وہاں کے اسکولوں میں، وہاں کے کالجوں میں اعلیٰ تعلیم دے رہے ہیں، اور ان کے بچے اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے ہیں. وہ کہاں سے کر رہے ہیں؟ انہیں کہاں ساتھ سون گیا؟ یہ خالص بزدلی کی باتیں، اپنے آپ کو شیطان کے ڈھرے پر ڈالنے کی باتیں جن کا کوئی وجود نہیں. جب اپنے آپ کو کمزوری میں پایا کہ اس زمانے میں کیسے ہوگا. میں نے شاید ذکر کیا تھا آپ سے کہ ایک دو نہیں، ہزاروں کے مقدار میں نیو یارک میں، امریکہ کی راجدھانی میں ایسے لوگ ہیں جن کے گھروں میں آج تک ٹیلی ویژن نہیں. آپ ذرا غور تو کرو، اللہ کے بندے ایسے بھی زندگی گزار رہے. ہمارے حضرت فرماتے کہ ایک جگہ میں امریکہ میں کھڑا ہوا تھا، حضرت کی تعلیم کا بڑا حصہ امریکہ کا ہے. کہتے ہیں میں کھڑا ہوا تھا، میں نے چھوٹے چھوٹے بچے دیکھے مسلمانوں کے، ان کے ایک جگہ بیگ رکھے ہوئے تھے، وہ اپنے گھروں میں سے نکل کر آئے اور آ کر بس کا انتظار کرنے لگے. جیسے ہی بس آئی انہوں نے فوراً اپنے بستوں کو لیا اور بس میں سوار ہو گئے. کہتے دوپہر کا ایک موقع تھا، وہ بچے آئے اور آ کر اسی جگہ پر کھڑے ہو گئے. کوئی دوسری بس آنے والی تھی، نماز کا وقت ہوا. کہتے میں نے دیکھا کہ سارے بچوں نے بیگ ڈالے اور وہیں پر سامنے نماز پڑھنے چلے گئے، اور ایک نے بھی وضو نہیں کیا. کیا مطلب؟ کہتے ہیں ماں باپ نے ایسی ایمانی تربیت کی، سب بچے باوضو تھے. اللہ اکبر. ہم جیسے مولویوں کے گھروں میں بھی بچہ نہیں ملے گا ایسا. یعنی ایک ہی وقت میں جتنے بچے پارک میں کھیلے سارے کے سارے باوضو ہیں. اللہ کو کتنا رشک آتا ہوگا ایسے بچوں پر کہ اس ایسی دنیا کے اندر جہاں فرعون جم کر بول رہا ہے، جہاں تمدن چمک رہا ہے، جہاں پر کہا جاتا ہے شرک اور کفر کی طغیانی حکومت، اس میں جا کر اللہ کے بندے وضو کے ساتھ، اسلام کے ساتھ، اسلامی صفات کے ساتھ، لمبے کرتوں کے ساتھ، داڑھیوں کے ساتھ، امامہ کے ساتھ شاندار زندگی گزار رہے ہیں. اور ہمارے یہاں کا آدمی کہتا ہے کہ یار کیسے کام کر. بہت سے لوگوں سے کہتا ہوں بھائی اب تو چھخاسے ہو گئے، داڑھی سفید ہو گئی، بچے بھی بڑے ہو گئے، لڑکیوں کی شادی ہو گئی، اب تو ذرا داڑھی کا خیال کرو. کہتے ہیں مولانا ذرا سفر وفر کرنا پڑتا ہے. کیا مطلب؟ انہوں نے سب کچھ کہہ دیا اس میں. ذرا ہندو سا لگوں، یہی تو مطلب ہے؟ کوئی مسلمان سمجھ کے نہ مارے. اور کیا کہنا چاہتے ہو؟ یہی تو ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اتنی سڑی گندی ذہنیت، خدا کی پناہ. یہ کسی مسلمان کی ہو سکتی؟ مر جا کیا ہو گیا، کٹ جائے گردن. اگر مسلمان کے نام پر، اسلام کے نام پر جا رہی ہے، وہ موت بہت شاندار ہے کہ اللہ کے نام پر کسی کو مارا جائے. کون سا مسئلہ ہو گیا اس میں؟ کیا میں اور آپ پٹا لے کر آئے کہ ہمیشہ دنیا میں رہیں گے کہ جی ہمیں موت نہیں آئے گی؟ پہلے والے کیوں چلے گئے؟ ماں باپ کیوں چلے گئے؟ اعزا کیوں چلے گئے؟ ایک وقت تو آنا ہے. ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر. اور رب العالمین فرماتا جس کی جیسے لکھ دی ویسے آنی. اپنی جانب سے احتیاط کرنی چاہیے کہ ہاں بھائی کوئی کام ہم سے گڑبڑی کا نہ ہو. الامان الحفیظ ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا. یہ جو بحث کر رہے ہیں اللہ کی آیات میں، جنہوں نے کفر کیا، یہ دنیا میں جو دندناتے پھر رہے ہیں، ان کا خیال مت کرو. بالکل پریشان ہونے کی بات نہیں، ان کا معاملہ تو ایسے ہی اللہ کے اوپر چھوڑو. آگے فرمایا کذبت قبلہم قوم نوح والاحزاب من بعدہم. اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے اندر بار بار پچھلی قوموں کے واقعات کا اشارہ دیتا ہے تاکہ سمجھو. جو لوگ آج نبی کو پریشان کر رہے ہیں ان سے یہ نہیں کہا کہ تم یہ کرو، آنکھ کھولو، یہ نہیں کہا، بلکہ پرانا آئینہ دکھلا دیا. بہت ہوتا ہے قرآن مجید میں.
جب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر پریشانیاں زیادہ آئیں، اس زمانے میں جو بہت سی آیات اور صورتیں نازل ہوئی، ایک سورہ یوسف بھی ہے، اور رب العالمین فرماتا ہے لقد کان فی یوسف واخوته آیات للسائلین، یوسف اور ان کے بھائیوں میں زبردست نشانیاں ہیں۔ کیا مطلب؟ اللہ کے رسول علیہ السلام پریشان کیے جا رہے ہیں، صحابہ کرام پیٹے جا رہے ہیں، اور رب العالمین فرماتا کہ یوسف اور ان کے بھائیوں کے واقعات میں نشانی ہے۔ سب کچھ کہہ دیا اس کے اندر۔ ایک اکیلا اللہ کا بندہ تھا اور 10 نے مٹانا چاہا، مٹ نہ سکا، اللہ نے باقی رکھا۔ دنیا کی عورتوں نے رسوا کرنا چاہا، رب العالمین نے اسی کو سرمرن کیا۔ دنیا کے بادشاہ نے اپنے گھر کی غلامی میں رکھنا چاہا، رب العالمین نے اسی کو بلند کیا۔ اور بادشاہ کو اب سامنے، آپ کے سامنے، میں اپنے ملک کے آپ کے سامنے آ کر بالکل لگتا ہے پلیٹ میں رکھ کر آپ کے سامنے ملک کو پیش کیا کہ تم ملک کو سنبھالو، وہ علم تمہارے پاس۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو ابتدائی دور میں یہ واقعہ سنایا۔ کیا مطلب؟ ایک بلہ اگر ایک بندے کی ایسے حفاظت کر سکتا ہے، آپ تو خاتم النبیین ہیں، رسول اعظم ہیں، تو گویا کہ واقعات کے ذریعے اشارہ دے دیا جاتا ہے۔ تو فرمایا کذبت قبلہم قوم نوح، قوم نوح نے ان کو جھٹلایا، ان سے پہلے والاحزاب من بعدہم، کتنے لوگوں نے اپنے نبیوں کو، اپنے رسولوں کو جھٹلایا۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے اشارے کے طور پر فرمایا وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ، ہر جماعت نے ارادہ کیا کہ اپنے رسول کو پکڑ لیں، بالکل ختم کر دیں، وجود کو مٹا دیں، ہمیشہ کے لیے نعوذ باللہ نام مٹا دیں، رسوا کر دیں، ان پر غالب آ جائے، ہر جماعت کا ارادہ تھا۔ اور اس کے بعد فرمایا وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ، اور انہوں نے باطل سے لے کر ٹکرایا تاکہ حق کو ذلیل کر دیں اور ان کا باطل غالب ہو جائے۔ رب العالمین فرماتا کہ جس زمانے میں وہ یہ کام کر رہے تھے فَأَخَذْتُهُمْ، ہم نے ان کی پکڑ فرمائی، فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ، اور کتنی خطرناک تھی میری پکڑ۔ اللہ تبارک و تعالی یقین نصیب فرمائے۔ ان آیات کی روشنی میں میں اپنے آپ سے بھی کہوں، ادب اور احترام سے اپنے بھائیوں سے ایک ایک چیز کا جائزہ لو، ایک ایک چیز کا کہ چوک کہاں پر ہو رہی ہے۔ میں بار بار توجہ دلاتا ہوں آپ کو بھی، ساتھ میں اپنے آپ سے بھی کہتا ہوں، اللہ کا شکر ہے روزہ بھی ہے، نمازیں بھی ہیں، حج اور زکوٰۃ بھی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ امت بالکل ویران ہو گئی، سب کچھ ہے، مگر ہم اس کے بعد دیکھتے ہیں ان اعمال میں جو تاثیر ہے وہ بالکل ندارت ہے۔ اللہ نے اعمال میں خاصیت رکھی ہے۔ ہم واقعات کے عادی ہو گئے، 2 رکعت پڑھ کے یہ کرا لیا، یہ کرا لیا، یہ کرا لیا، کیا مطلب؟ کیا ہم کبھی نہیں کرا سکیں گے؟ ہم ایسی سوکھی سوکھی نمازیں پڑھ کر مر جائیں گے؟ کیا رب العالمین کی یہ قدرت دوبارہ ظاہر نہیں ہوگی؟ کیا ہماری بدقسمتی میں یہ لکھ دیا گیا کہ تم پڑھتے رہنا، چرچے کرتے رہنا، اس کے علاوہ کچھ نہیں؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اللہ کے خزانے میں کبھی کوئی کمی نہیں۔ جس اللہ نے پہلے کیا، درمیان میں کیا، قیامت سے پہلے کرے گا، اہل ایمان کا ساتھ دے گا، وہی اللہ آج بھی کرے گا۔ اس لیے ہر اللہ کا بندہ یہ سوچے کہ ہم نے کون سی کمی ہو رہی، ہم سے کہاں خطا ہو رہی، پانی کہاں چو رہا ہے، کون سی نماز کے اندر وہ لذت نہیں پیدا ہو پا رہی جس کو کہا جاتا ہے واقعات نماز۔ کبھی وضو میں کوتاہی ہوتی ہے، کبھی آنے میں کوتاہی ہوتی ہے، نماز پڑھ رہے ہیں بڑی جلد بازی ہوتی کہ جلدی سے نماز فارغ ہو پھر میں اپنے کام کو چلوں۔ ایسی نماز میں حضوری کہاں ہوگی؟ ایسی میں کہاں دل لگی ہوگی جو سر پر رکھ کر کچھ اور سامان اور اس کے بعد اس کو ادا کیا جائے؟ سچی بات یہ حدیث شریف میں آتا ہے، کبھی کبھی کوئی اللہ کا بندہ اللہ کے سامنے نماز پڑھتا ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، اس میں اگر ایک سجدہ قبول ہوتا ہے یا کبھی ایک رکوع قبول ہوتا ہے، کبھی ایک قیام قبول ہوتا ہے، باقی نماز اس لائق نہیں ہوتی، اللہ اس کی جانب نگاہ رحمت فرمائے۔ ہم تنہا سوچے تو صحیح کہ بات کہاں ہے، کیوں نہیں یہ گھر کی پریشانی، گھر کی مصیبتیں، اڑچنیں، یہ دل کی بے چینی کیوں ختم نہیں ہوتی؟ کچھ نہ کچھ تو کوئی اللہ کا بندہ غور کرے۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا الکیس من دان نفسہ، سمجھدار تو وہی اللہ کا بندہ ہے جو اپنے آپ کا محاسبہ کرے۔ اللہ کرے کہ میں بھی کروں، ہم سب بھی کریں۔ قرآن مجید کی آیات میں جو کچھ بیان کیا گیا، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ صدق اللہ العظیم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔